اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ مکافات عمل 11واں بیان 15 اکتوبر 1998 عیسوی حیدرآباد کی مجلس میں یہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک خود پڑھیں یا دوسروں سے سنیں، ہم پر درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ درود شریف کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک نہ کہنا روا ہے نہ سننا روا ہے۔ ہم نمازوں کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، الجھنیں آ جائیں، کوئی مصیبت آن پڑے تو دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا یہ عمل ہمارے لیے تسکین کا باعث بن جاتا ہے، لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ہم جب بھی دعا مانگیں آغاز میں درود شریف پڑھ لیں، اور جب دعا ختم کریں تو آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس عمل سے ہماری دعاؤں میں اگر کوئی بے ادبی ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کچھ مانگا گیا ہو تو اس کا جو شر اور وبال ہے، دونوں طرف درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کے لیے بد دعا کر رہا ہے، یہ تو نفسانیت کی بات ہوئی، لیکن اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو نفسانیت شامل ہو گئی ہے اس کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ خالی اوقات میں درود شریف پڑھیں۔ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب بھی لیں، پڑھیں یا سنیں درود شریف پڑھ لیں۔ یہ ہم کو لازمی عادت بنا لینی چاہیے۔ ہمارے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، ہر بندہ مومن پر فرض ہے۔ آج کل جو فضا ہے اس میں کئی چہروں کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ جب بھی یہ پڑھی جاننے کے باوجود ان کے لب نہیں ہلتے، یہ درود شریف پڑھنا اپنے آقا سے، اپنے سرکار سے، اپنے مالک سے اشد محبت کی نشانی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ اگر میرے اندر میں پدر مادر برادر مال جان اولاد کی محبت کے اتنے خانے ہیں تو نہ میرا دین مکمل، نہ نماز مکمل، نہ ایمان مکمل۔ یہ جو لفظ درود ہے یہ نہ قرآن مجید میں آیا ہے نہ حدیث میں، یہ لفظ بدعت کے طور پر ہم نے اختیار کر لیا۔ اب یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے یہ الگ بحث ہے۔ درود کے لیے اصل لفظ ہے صلاۃ، یصلون، ہم درود بھیجتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، لیکن عربی لفظ صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے حضور نبی اقدس احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے ہے تو صلاۃ ہے، اور جب امتیوں کی طرف سے ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک درخواست ہو رہی ہے کہ نہ ہمارا منہ ایسا، نہ ہماری زبان ایسی، نہ ہمارا کلام ایسا، نہ ہمارا دماغ ایسا کہ ہم اپنے سرکار پر درود بھیجیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے، کتنا بلند و بالا مرتبہ ہے۔ قرآن مجید 1400 سال سے نقل در نقل کیا جاتا رہا، اسی طرح احادیث کی کتابیں بھی لکھی جاتی رہیں، اس طرح تاریخ، قواعد، دوسرے فنون کی بھی کتابیں ہیں۔ آپ بتائیے کیا محض کتابیں پڑھ لینے سے کوئی وکیل بنا ہے؟
کتابیں پڑھ لینے سے کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کتابیں پڑھ لینے سے کوئی انجینئر بنا ہے، قطعی نہیں۔ کتاب سے صرف امداد ملے گی، سارے وجود ہونا لازمی ہے۔ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراخ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتابیں کتنی ہی پڑھ لیجئے، جب تک سامنے سمجھانے والا وجود نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو محبت کا تعلق ہے، جو عشق کا تعلق ہے، وہ صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہماری زندگی نہیں، حضور کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان نہیں، اور جب ایمان ہی نہیں تو آخرت کا کیا ٹھکانہ۔ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی رسول کی مجلس میں، ایک صحابی حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تکا کرتے تھے۔ ان صحابی کا یہ ہمیشہ کا عمل تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا، یہ تم مسلسل کیوں تکتے ہو، کیا بات ہے؟ ان صحابی نے جواب میں عرض کی، سرکار آخرت میں تو آپ کے درجات بہت بلند رہیں گے، آپ جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے، وہاں تو آپ تک ہماری رسائی نہیں ہوگی، تو بس یہ زندگی ہی میں آپ کو جتنا دیکھنا ہے دیکھ لینا ہے، آخرت میں تو آپ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی شفاعت سے ہمیں اگر جنت مل بھی گئی تو آپ تک رسائی کیسے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے میں یہیں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس سے آدمی شدید محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یہ صدقہ حاصل کرنے کے لیے یہ پیری مریدی کا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو محبت کا سلسلہ ہے مستند سلسلہ ہے، یہ مستند سلسلہ میرے پیر تک چلا آیا۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پدر، مادر، برادر، جان و مال، اولاد سے پیارا، یہ مصرع ہمارے ذہن اور دل میں رچ بس جانا چاہیے، اور اتنا مضبوط ہو جانا کہ ذرا سی بھی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ختم خواجگان کی مجلسیں، یہ تعلیمات دہرانے کی مجلسیں، فہم و عمل کا بار بار کا مطالعہ اس لیے ہے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق میں مضبوط ہو جائیں۔ فہم و عمل سرسری مطالعے کے لیے نہیں ہے، اسے بار بار پڑھنا ہے، ختم خواجگان میں شرکت کرنی ہے، ختم خواجگان کے الفاظ سمجھنے ہیں۔ جس طرح نماز میں الفاظ کے معنی ذہن میں رہنے چاہیے، ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ختم خواجگان پڑھتے وقت اس کے معنی اور مطالب بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھتے رہنا ہے کہ مجلس میں ہمارا ذہن کدھر ہے۔ ایسا تو نہیں کہ صرف زبان چل رہی ہے، دل اور زبان اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں تو یہ عمل مقبول کیسے ہوگا؟ یہ عمل تو دنیا میں بھی ہمیں نقصان ہی پہنچائے گا، دنیا میں بھی ایسا عمل کر کے ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ مثلا ہم گاڑی چلا رہے، ہم موٹر سائیکل چلا رہے، اور اگر کسی سوچ میں لگ گئے تو حادثہ تو ہوگا ہی، چونکہ حادثے میں جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے دل، دماغ، نظریں سب راستے پر مرکوز رکھتے ہوئے ہی گاڑی چلائیں گے۔ ہم امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، رکعت باندھ کر اپنے خیالات میں کھوئے رہتے ہیں۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے خیالات کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، ہم رکوع کرتے ہوئے خود کو نماز میں پاتے ہیں۔ یہی حال ختم خواجگان کا ہے، زبان چل رہی ہے لیکن دل، دماغ، نگاہیں ادھر ادھر ہیں۔ اس طرح اس انداز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، ختم خواجگان پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، اور یہ عمل اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ادا کیے جانے والے الفاظ کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف ہوں۔
اللہ تعالی نمازوں اور دیگر عبادت میں ہمیں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، مجلس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، ختم خواجگان کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور اپنے پیر کی اور سلسلے کی محبت ہمارے دلوں میں جاری اور ساری فرما دیں، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مقافات عمل کا 12واں بیان 15 سپٹمبر 1996 عیسوی شب دوشنبہ کی مجلس کا بیان۔ سلسلہ عالیہ معینیہ حمیدیہ کے جد اعلیٰ حضرت سید محمد افتخار علی شاہ صاحب وطن رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے کے 2 اشعار سمجھ کر فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن ہونا اگر ہے خاک تم کو غافل ہو، ما سوا اللہ جو تمہارا فعل ہے برباد ہے۔ ہر سحر ہے حشر، ہر شب ہے قیامت اے وطن، ہر نفس نظروں میں ایک عالم نیا ایجاد ہے۔ بظاہر یہ آسان سی بات لگتی ہے، مگر حضرت وطن صاحب قبلہ نے ان 2 اشعار میں تصوف، معرفت اور سلوک کے گویا سارے مقامات کی نشاندہی فرما دی۔ ایک دن ہونا اگر ہے خاک تم کو غافل ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ کوئی زیرو، کوئی بشر، کوئی فرد ایسا نہیں جسے موت نہیں آتی، یہاں تک کہ حضور سرور عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انک میتون و انہم میتون، یعنی موت کا ذائقہ تو سبھی کو چکھنا ہے۔ پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، ایماندار ہو یا لا دین ہو، لیکن موت ایسی چیز ہے جسے سبھی مانتے ہیں، ماننا ہی پڑتا ہے۔ دن رات ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ موت آتی ہی ہے۔ یہاں وطن صاحب قبلہ خصوصی طور پر توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک دن تم کو بھی مرنا ہے، اور صرف مر جانے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اسلامی عقیدہ تو یہ ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی ہے، اور جب اٹھائے جائیں گے تو پھر حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور باتوں کے علاوہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم کو دی گئی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مرنے کے بعد اٹھنے والا دن حشر کا ہوگا، وہ جواب دہی کا دن ہوگا۔ اس دن ہمارے اعمال افعال اگر ہم ذرہ برابر بھی بھولے ہوں گے، ان کا ایک چھوٹا سا فریکشن بھی اگر ہم بھول جائیں گے تو وہ وثائق کے ذریعے ہمیں یاد دلا دیا جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نعمتوں کی تعریف بھی سمجھ لیں، امیری، صحت، آن بان، شان و شوکت ہم سمجھتے ہیں یہی نعمتیں ہیں، لیکن نعمت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اگر ہم شدید بیمار ہوں، مفلس ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بیماری دیتا ہے، اس میں بندے کا عمل ٹھیک ہے تو یہ بیماری بھی نعمت بن جاتی ہے۔ دکھ، بیماری، راحت، تندرستی، عزت، ذلت، یہ حالات مستقل کبھی نہیں رہتے۔ ان واردات کے مقابلے میں ہمارا عمل اگر حق کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر ان نعمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ نعمتوں میں ہم سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ خارجی نعمتیں تو ہیں ہی، لیکن خود اپنے وجود میں ہم کتنی نعمتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آنکھ ہے، اس میں بینائی ہے، پھر جیسے آنکھیں عطا ہوئی، عطا کرنے میں امیر غریب کی کوئی فرق نہیں، قوت حافظہ ہے، اس کے ساتھ ہی سماعت لگی ہوئی ہے، بینائی لگی ہوئی ہے، کلام کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں امیر اور غریب کی کوئی فرق نہیں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں
میں نعمتیں دینے والے کا میں کتنا حق ادا کر پا رہا ہوں۔ پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آدمی کا وجود ایک مسافر خانہ ہے، راحتیں آتی ہیں، ٹھہرتی ہیں، چلی جاتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، ٹھہرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ یہ مقدرات الہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدرات ہیں، یہ آتے ہی رہتے ہیں لیکن مستقل نہیں رہتے۔ آدمی گفتگو زبان سے کرتا ہے، لیکن زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بخشی ہے صرف اسی ایک استعمال کے لیے نہیں، اسی زبان سے کڑوا بھی محسوس کیا جاتا ہے، میٹھا بھی، اسی زبان سے جھوٹ بھی کہا جاتا ہے اور سچائیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ زبان ایک ہے، کام مختلف ہیں، اور مختلف کے ساتھ ساتھ متضاد کام ہیں۔ اسی طرح اعمال و افعال ہیں۔ ایک کام حق کی طرف چہرہ کر کے پوری توجہ حق کی طرف مرکوز کر کے انجام دیا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا رخ بالکل متضاد رخ یہ ہے کہ حق سے غفلت ہوتی ہے، حق کی طرف پیٹ ہوتی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، امیری غریبی کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سورہ التکاثر قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں۔ میرا خالق، میرا مالک مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھے عدم سے وجود بخشنے والا ہے، مجھے سننے والا، دیکھنے والا، بنانے والا کتنے محبت بھرے انداز میں فرما رہا ہے۔ کاش تم جان لیتے، اگر تھوڑی سی بھی سمجھ کا استعمال کرتے، تھوڑے سے یقین کا استعمال کرتے، اپنی بصارت، اپنی بصیرت کو تھوڑا بھی کام میں لائے ہوتے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو بھی دیکھ لیتے۔ میرے خالق، میرے مالک نے یہاں جنت کا ذکر نہیں فرمایا، سوال نعمتوں کے بارے میں ہوگا۔ دیکھنا جہیم یعنی جہنم کو ہے، دوزخ کو دیکھنا ہے۔ میں جو اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے شب و روز مسلسل خرچ کرتے ہوئے قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، لیکن غفلت کا شکار ہوں، اور ہر آنے والی گھڑی موت کے قریب کرنے والی گھڑی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، زندگی ایک چنگاری کی مانند ہے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ۔ جس طرح اس شعر میں زندگی کو ایک چنگاری سے مثال دی گئی، پانی کے بلبلے سے بھی مثال دی گئی ہے۔ ہماری زندگی مثل حباب، بھائی جان ایک آن میں ہووے خراب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔